بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے اور اپنے رب کی نعمتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ دوستو آج بات کریں گے پاسپورٹ کے بارے میں۔ آپ نے کئی بار اپنے پاسپورٹ کو دیکھا ہوگا، کہیں اس کی مدت تو نہیں ختم ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کروڑوں لوگ سال کے اس حصے میں یہی کر رہے ہوں گے۔ پاسپورٹ اس وقت ایک قیمتی گرما گرم سیاسی بحث کا موضوع بنا ہوا ہے کہ آیا یہ ایک قیمتی دستاویز ہے جس میں دنیا کے دروازے کھل جاتے ہیں، یا یہ دنیا بھر کے لوگوں کی آزادی سے سفر کرنے کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ پاسپورٹ کیسے وجود میں آیا، اس کی ایک بڑی دلچسپ اور طویل تاریخ ہے۔ دنیا میں آپ کو چند ایسے حقائق ملیں گے جن سے آپ کی نظر میں پاسپورٹ کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ آپ اسکینڈینیوین پاسپورٹ میں نادرن لائٹس یا انوار قطبی کا عکس دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اسکینڈینیویا کے ملکوں کے پاسپورٹس کو الٹرا وائلٹ یا بلائبنشفی شعاعوں کے نیچے رکھیں تو اس سے آپ کو قوس قزح کی طرح نادرن لائٹس کا عکس کاغذ پر پڑتے نظر آئے گا۔ انجیل میں دنیا کے اولین پاسپورٹ کا ذکر ہے۔ نوح کی کتاب کے مطابق فارس کے بادشاہ اکسیس اول نے ایک سرکاری اہلکار کو ایک مکتوب دیا جس میں یہودا کے علاقے میں گزرنے کی اجازت دی گئی۔ جنگ اول کے شروع ہونے کے بعد پاسپورٹ پر تصاویر لگانے کی شرط عائد کی گئی۔ یہ شرط جرمنی کے لیے جاسوسی کرنے والے ایک شخص کے جعلی امریکی پاسپورٹ پر برطانیہ میں داخل ہونے کے بعد عائد کی گئی۔ اگر وزن کم ہو جائے تو پھر بھی آپ کو نیا پاسپورٹ بنانا پڑے گا۔ اگر آپ کے پاس امریکی پاسپورٹ ہے تو آپ کا وزن بڑھ جائے یا کم ہو جائے تو آپ کو نیا پاسپورٹ درکار ہوتا ہے۔ چہرے کی سرجری کروانے، کوئی ٹیٹو بنوانے یا پھر ناک کان چلوانے کے بعد بھی آپ کو نئے پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاندانی تصویر بھی ایک وقت میں پاسپورٹ کے قابل قبول ہوتی تھی۔ شروع میں جب پاسپورٹ پر تصویر کی شرط لگائی گئی تو اس وقت آپ اپنی پسند کی کوئی بھی تصویر بھیج سکتے تھے، حتیٰ کہ خاندانی گروپ فوٹو بھی قبول کی جاتی تھی۔ بیرون ملک جانے سے پہلے اپنے پاسپورٹ کی مدت ختم ہونے کے بارے میں کبھی لاپرواہی نہ برتیں۔ بہت سے ملکوں اور اکثر یورپی ملکوں میں یہ شرط ہے کہ وہاں داخل ہوتے وقت آپ کے پاسپورٹ کی مدت ختم ہونے میں کم از کم 3 ماہ ہونے چاہیے، لیکن احتیاطاً اگر 6 ماہ باقی ہوں آپ کے پاسپورٹ کے ختم ہونے میں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ چین، انڈونیشیا، روس، سعودی عرب اور کچھ دیگر ملکوں میں یہ ضروری ہے۔ یہ کسی غیر ملک میں پھنس جانے سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ کوئنزلینڈ سے آسٹریلیا داخل ہونے پر پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ صورت ممکن ہے کہ اگر آپ ان نسائی دیہات میں سے کسی ایک کے رہائشی ہوں جو پاپوا نیو گنی میں آتے ہیں، انہیں خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ جب پاپوا نیو گنی نے آزادی حاصل کی تو اس وقت ایک معاہدہ طے پایا کہ جس کے ایک شق کے تحت ان کے شہری کو بغیر پاسپورٹ آسٹریلیا آنے کی اجازت حاصل کی۔ ویٹیکن میں کوئی امیگریشن کنٹرول نہیں، لیکن یورپ کی ویٹیکن پاسپورٹ کا نمبر 1 ہے۔ بہت سے امریکی شہریوں کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوتا۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق 32 کروڑ امریکی شہریوں میں سے صرف 12 کروڑ کے پاس پاسپورٹ ہے۔ ٹونگا پاسپورٹ بھیجتا ہے۔ ٹونگا میں پاسپورٹ قیمت 20,000 پاؤنڈ تھی۔ پولیسینیا کے مختار ریاست کی انہانی صدر توفا اوتاپو چارم نے ملک کی آمدنی میں اضافہ کے لیے ملک کے پاسپورٹ غیر ملکیوں کو بھی فروخت کرنے شروع کر دیے تھے۔ اگر آپ کسی ایئرپورٹ پر انتظار کی اذیت برداشت کر رہے ہوں تو آپ کے پاس فنس یا سلووینیا کا پاسپورٹ ہوتا تو وقت گزارنے میں آپ کو بڑی مدد مل سکتی تھی۔ آپ اس کی صفحات کو تیزی سے آگے کرنا شروع کریں تو آپ کو ان صفحوں کے نیچے حصے میں حرکت کرتی تصاویر نظر آئیں گی۔ نکارگوا کے پاسپورٹ کو جعلی بنانا بڑا مشکل ہے۔ جنوبی امریکہ کے ملک نکارگوا کے پاسپورٹ میں 99 ایسی نشانیاں ہیں جن کے اصلی ہونے کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ اسی بنا پر اسے دنیا کے محفوظ ترین پاسپورٹ تصور کیا جاتا ہے جس کی نقل یا جس کی جعل سازی ممکن نہیں ہے۔ برطانیہ کی ملکہ کے پاسپورٹ نہیں ہوتے۔ ملکہ الزبتھ دوم کو پاسپورٹ کی فکر نہیں کرنی پڑتی کیونکہ وہ خود باقی شہریوں کو اجازت دیتی ہیں، لیکن انہیں اپنی ذات کے لیے اس کی ضرورت نہیں، لیکن ان کی خفیہ دستاویزات کا پاسپورٹ ہوتا ہے۔ ملکہ کے اہلکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کی دستاویزات کو دنیا بھر میں لے جانے کے مجاز ہوتے ہیں۔ ان کی دستاویزات کا اپنا پاسپورٹ ہوتا ہے۔ مبینہ طور پر اس طرح کے 15 پاسپورٹ موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک، کومنٹ کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر آپ نے کس ٹاپک پر ویڈیو بنانی تو وہ بھی آپ ہمارے فیس بک پیج پر بتا سکتے ہیں، اس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی
پائندہ باد۔